عليا ولي الله عليا ولي الله ولي الله عليا ولي الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا، ارواحنا و اجسامنا لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم معصومہ قم کی ملکوتی بارگاہ سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس عظیم جشن 13 رجب کے جشن کے حوالے سے آپ تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عظیم جشن کے صدقے میں، مولائے کائنات امیر المومنین کے صدقے میں تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام شیعیان حیدر کرار کو تمام عتبات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے. الحمدللہ کہ ہم جوار ملکوتی حضرت معصومہ سے آپ کے روبرو ہیں، اور یہ بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ اس عظیم بارگاہ سے ہم روبرو ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک ایسے پروگرام کے ساتھ، ایک ایسے جشن کے ساتھ اور ایسی شخصیتوں اور ہستیوں کے ساتھ کہ جو الحمدللہ ہماری اس بارگاہ میں موجود ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان تمام ہستیوں کے حوالے سے آپ کو ان کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. معصومہ قم کے دیار سے ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ملکوتی بارگاہ میں آپ سب کو جلد از جلد طلب فرمائے. جشن کے سلسلے سے الحمدللہ ہم نے شعراء کرام دیکھنے کو مختصر ہیں، مگر معتبر شعراء کرام کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. لہذا آئیے جشن کا آغاز معمول کے مطابق تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم زحمت دیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا شوکت علی شجاعی صاحب، جو کہ خود خادم حرم بھی ہیں. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب شوکت علی شجاعی صاحب قبلہ سے گزار ہوں کہ اپنی دلنشین آواز سے اس جشن کے آغاز میں تلاوت کلام ربانی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا شوکت علی شجاعی صاحب قبلہ کے تلاوت کلام الہی سے محفل کا آغاز کر کے خصوصاً ہم اس بارگاہ سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جشن میں تلاوت کلام ربانی کا جو رواج ہے، جو تہذیب ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت بھی دینا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے اوپر ہمیں تاکید کی تھی کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. ہم قرآن سے تلاوت کے ساتھ آغاز محفل کر کے اور اس کے بعد اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کی مدح و ثنا میں اشعار پیش کر کے اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ
رسالت مآب کے قول کے تابع دار ہیں اور ہم ان کا اتباع کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس بات اور یہ پیغام جانا چاہیے کہ تلاوت کلام ربانی جو ہمارا فریضہ ہے اس سے ہم غافل نہ رہیں۔ انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو۔ طاق پر رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو۔ دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ، عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ، اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو۔ مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم، حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو، اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا سکہ علم بٹھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ حضرات، انہی اشعار کے ذیل میں اب محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں شاعر محترم جناب حیدر علی جعفری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ اپنے نادر و نایاب اشعار سے اس محفل کو نورانی بنائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ چلو تاریخ میں 13 رجب کا ماجرا دیکھو، چلو تاریخ میں 13 رجب کا ماجرا دیکھو، علی کے واسطے اللہ نے کیا 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 دیکھو۔ چلو تاریخ میں 13 رجب کا ماجرا دیکھو، علی کے واسطے اللہ نے کیا 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 دیکھو، اور ہے کتنی میرے اوپر میرے خالق کی عطا دیکھو، ہے کتنی میرے اوپر میرے خالق کی عطا دیکھو، میں کرنے آ گیا ہوں آج حیدر کی ثنا دیکھو۔ اور نظام خالق اکبر یہاں سب سے جدا دیکھو، نظام خالق اکبر یہاں سب سے جدا دیکھو، علی کے واسطے دیوار میں در بن گیا دیکھو، علی کے واسطے دیوار میں در بن گیا دیکھو، علی کو رب سے مانگا تھا اسی کے گھر سے لانا ہے، علی کو رب سے مانگا تھا اسی کے گھر سے لانا ہے، چلے کعبے کی جانب خود محمد مصطفیٰ دیکھو، چلے کعبے کی جانب خود محمد مصطفیٰ دیکھو، انوکھی شان سے سر کو اٹھائے ہیں ابو طالب، انوکھی شان سے سر کو اٹھائے ہیں ابو طالب، مگر مکے کے ہر شیطان کا سر جھک گیا دیکھو، مگر مکے کے ہر شیطان کا سر جھک گیا دیکھو، اور یہی ہے یامرو بالعدل والاحسان کا مطلب، یہی ہے یامرو بالعدل والاحسان کا مطلب، علی کا کاٹ کر ہاتھوں کو پھر سے جوڑنا دیکھو، یہی ہے یامرو بالعدل والاحسان کا مطلب،
علی کا کاٹ کر ہاتھوں کو پھر سے جوڑنا دیکھو، اور سرے محشر کھڑے ہیں دشمن حیدر جھکائے سر۔ سرے محشر کھڑے ہیں دشمن حیدر، سرے محشر کھڑے ہیں دشمن حیدر جھکائے سر۔ علی والا جو تھا وہ خلد کی جانب گیا دیکھو، اور بھلا کیوں کر نہ جائیں خلد کی جانب علی والے، بھلا کیوں کر نہ جائیں خلد کی جانب علی والے، انہیں چن چن کے لے کر جا رہی ہیں فاطمہ دیکھو۔ بھلا کیوں کر نہ جائیں خلد کی جانب علی والے، انہیں چن چن کے لے کے جا رہی ہیں فاطمہ دیکھو۔ اور اگر ہے دیکھنا قد ہے علی کا کس قدر اونچا، اگر ہے دیکھنا قد ہے علی کا کس قدر اونچا، علی کے پاؤں دیکھو اور دوش مصطفیٰ دیکھو۔ اگر ہے دیکھنا قد ہے علی کا کس قدر اونچا، علی کے پاؤں دیکھو اور دوش مصطفیٰ دیکھو۔ اور سنایا جب قصیدہ مرتضیٰ کی شان میں حیدر، مجھے پردے سے دینے لگ گئے مہدی دعا دیکھو، مجھے پردے سے دینے لگ گئے مہدی دعا دیکھو۔ اور یہ چند اشعار بھی سماعت فرمائیے گا کہ لو آج ہم بھی یہاں دل لگا کے دیکھتے ہیں، لو آج ہم بھی یہاں دل لگا کے دیکھتے ہیں، علی کے عشق میں خود کو مٹا کے دیکھتے ہیں۔ اور منافقین کو پہچاننا بھی آساں ہے، منافقین کو پہچاننا بھی آساں ہے، علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھتے ہیں۔ اور علی کے ذکر کی محفل جہاں بھی ہوتی ہے، علی کے ذکر کی محفل جہاں بھی ہوتی ہے، جگہ وہ عرش سے جبریل آ کے دیکھتے ہیں، جگہ وہ عرش سے جبریل آ کے دیکھتے ہیں۔ بڑی خاموشی سے اصغر نے ہرملا سے کہا، بڑی خاموشی سے اصغر نے ہرملا سے کہا، لو تیر کھا کے بھی ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں، لو تیر کھا کے بھی ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں دو اشعار جناب حضرت عباس کی شان میں کہ جری نے قبضہ کیا ہے فرات کے اوپر، جری نے قبضہ کیا ہے فرات کے اوپر، پھر اپنے چلو میں دریا اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہے آج بھی تیرا قبضہ فرات پر غازی، ہے آج بھی تیرا قبضہ فرات پر غازی، بڑے بڑے یہاں نظریں جھکا کے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے یہاں نظریں جھکا کے دیکھتے ہیں، علی کے عشق میں بہلول جیسے دیوانے، علی کے عشق میں بہلول جیسے دیوانے، خود اپنے ہاتھوں سے جنت بنا کے دیکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے جنت بنا کے دیکھتے ہیں۔ اور آخری شعر کے ہے کون سارے جہاں میں رسول کے جیسا، ہے کون سارے جہاں میں رسول کے جیسا، لگاؤ بستر ہجرت سلا کے دیکھتے ہیں، ہے کون سارے جہاں میں رسول کے جیسا، لگاؤ بستر ہجرت سلا کے دیکھتے ہیں، لگاؤ بستر ہجرت سلا کے دیکھتے ہیں۔ اور علی کے عشق میں حیدر بیان رکتا نہیں، علی کے عشق میں حیدر بیان رکتا نہیں، زبان دار پہ میسم کٹا کے دیکھتے ہیں، زبان دار پہ میسم کٹا کے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب حیدر علی جعفری صاحب قبلہ، بہترین اشعار آپ ان سے سماعت کر رہے تھے۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ولایت کو اور مستحکم بنائے، اور مولا علی کے حوالے سے ان کا جو توسل اور جو ان کی مناجات ہے پروردگار قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، میں چونکہ پوری دنیا سے تمام ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے مقام پر جہاں شہزادی کونین بنفس نفیس تشریف رکھتی ہوں، اور ہم اس سعادت سے الحمدللہ بہرہ مند ہیں کہ یہاں ان دنوں حاضر ہیں، لہذا وہ افراد، وہ مشتاقان زیارت کے جو پوری دنیا میں، پوری دنیا کے گوشہ و کنار سے اس مقام اور اس بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے نیابتاً زیارت کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خاص کر ایام ماہ رجب جو کہ واقعاً پر برکت اور نہایت ہی برکتوں کا مہینہ ہے، ایسے موقع پر ہم سب
اس سعادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور معصومہ کا کرم ہے کہ ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ لہذا ایسی بارگاہ میں آپ سب کی جانب سے پھر سے ایک مرتبہ معصومہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب ہے، مجھے فروغ سیتا پوری صاحب مرحوم کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ نور پھیلا نور کے پہلو جلی پیدا ہوئے، نور پھیلا نور کے پہلو جلی پیدا ہوئے، جانشین مصطفیٰ حق کے ولی پیدا ہوئے، جانشین مصطفیٰ حق کے ولی پیدا ہوئے، اس رجب کے چاند کو حق نے لگائے 4 چاند، اس رجب کے چاند کو حق نے لگائے 4 چاند، 2 محمد جلوہ گر اور 2 علی پیدا ہوئے، 2 محمد جلوہ گر اور 2 علی پیدا ہوئے۔ حضرات، انہی 4 مصروں کے ساتھ میں قم المقدسہ کی نہایت ادبی اور علمی شخصیت، نہایت مخلص شاعر اور نہایت ہی عمدہ لب و لہجے کے مالک جناب عباس ثاقب صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ اپنے کلام سے حاضرین اور ناظرین کو نوازیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری اور حضوری کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو 4 مصرے ہیں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ عابد شجاع علم کا دریا دکھائی دے، عابد شجاع علم کا دریا دکھائی دے، وہ ایک ہے مگر ہمیں کیا کیا دکھائی دے، عابد شجاع علم کا دریا دکھائی دے، وہ ایک ہے مگر ہمیں کیا کیا دکھائی دے، اور محراب میں علی ہیں تو میدان میں علی، محراب میں علی ہیں تو میدان میں علی، شبنم دکھائی دے کبھی شعلہ دکھائی دے، محراب میں علی ہیں تو میدان میں علی، شبنم دکھائی دے کبھی شعلہ دکھائی دے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک 4 مصرے اور ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ میں اور قمبر میں ملتی جلتی عادت ہے، مجھ میں اور قمبر میں ملتی جلتی عادت ہے، وہ بھی ذکر کرتا تھا میں بھی ذکر کرتا ہوں، وہ علی کے چہرے پر آیتوں کو پڑھتا تھا، میں علی کے چہرے کو آیتوں میں پڑھتا ہوں، وہ علی کے چہرے پر آیتوں کو پڑھتا تھا، میں علی کے چہرے کو آیتوں میں پڑھتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ 4 مصرے اور کہ بہت شکریہ۔ مجھ میں اور قمبر میں ملتی جلتی عادت ہے، وہ بھی ذکر کرتا تھا میں بھی ذکر کرتا ہوں، وہ علی کے چہرے پر آیتوں کو پڑھتا تھا، میں علی کے چہرے کو آیتوں میں پڑھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ 4 مصرے اور کہ آیتیں قرآن کی لب پر سجا لیتا ہوں میں، آیتیں قرآن کی لب پر سجا لیتا ہوں میں، مشکلوں کی بھیڑ میں رستہ بنا لیتا ہوں میں، اور یہ ہنر مجھ کو میری ماں نے سکھایا گود میں، یہ ہنر مجھ کو میری ماں نے سکھایا گود میں، یا علی کہہ کر تلاوت کا مزہ لیتا ہوں میں، یہ ہنر مجھ کو میری ماں نے سکھایا گود میں، یا علی کہہ کر تلاوت کا مزہ لیتا ہوں میں۔ اور ایک ربائی کے 4 مصرے ہیں کہ ہو جاتی ہیں زہرا کی نگاہیں حیران، ہو جاتی ہیں زہرا کی نگاہیں حیران، اوقات تلاوت میں کہاں جائے دھیان، ہے صحن میں ایک سمت علی کا چہرہ اور ایک طرف ریل پہ رکھا قرآن، ہے صحن میں ایک سمت علی کا چہرہ اور ایک طرف ریل پہ رکھا قرآن۔ بہت شکریہ۔ اور یہ ایک منقبت کے چند اشعار ہیں کہ شعر میں آنے لگے گی تازگی یعنی علی، شعر میں آنے لگے گی تازگی
یعنی علی، جب ملے گی آگہی کو روشنی یعنی علی۔ بہت شکریہ۔ شعر میں آنے لگے گی تازگی یعنی علی، جب ملے گی آگہی کو روشنی یعنی علی۔ اور عرش کی جانب روانہ کر دیا میں نے خیال، عرش کی جانب روانہ کر دیا میں نے خیال، اب فرشتے بھی کریں گے شاعری یعنی علی۔ عرش کی جانب روانہ کر دیا، بہت شکریہ، عرش کی جانب روانہ کر دیا میں نے خیال، اب فرشتے بھی کریں گے شاعری یعنی علی۔ اور اس طرف لولا کا نعرہ، اس طرف لولا کا نعرہ ہے جہالت کی دلیل، اس طرف لولا کا نعرہ ہے جہالت کی دلیل، اور اس جانب فراز آگہی یعنی علی، اور اس جانب فراز آگہی یعنی علی۔ اور ہم نہ اہل زر سے مانگیں گے کبھی خیرات زر، ہم نہ اہل زر سے مانگیں گے کبھی خیرات زر، ہم تو رکھتے ہیں مزاج بوذری یعنی علی۔ ہم نہ اہل زر سے مانگیں گے کبھی خیرات زر، ہم تو رکھتے ہیں مزاج بوذری یعنی علی۔ اور ہم علی والے کبھی مرتے نہیں مٹتے نہیں، ہم علی والے کبھی مرتے نہیں مٹتے نہیں، ماؤں نے ہم کو پلائی زندگی یعنی علی، ماؤں نے ہم کو پلائی زندگی یعنی علی۔ اور جتنا پیتا جا رہا ہوں جام حب مصطفیٰ، جتنا پیتا جا رہا ہوں جام حب مصطفیٰ، اتنی بڑھتی جا رہی ہے تشنگی یعنی علی، جتنا پیتا جا رہا ہوں جام حب مصطفیٰ، اتنی بڑھتی جا رہی ہے تشنگی یعنی علی۔ اور واری صدقے اس کے صدق و عدل و استغنا پہ میں، واری صدقے اس کے صدق و عدل و استغنا پہ میں، وہ جو ہے صدیق و فاروق و غنی یعنی علی، واری صدقے اس کے صدق و عدل و استغنا پہ میں، وہ جو ہے صدیق و فاروق و غنی یعنی علی۔ بہت شکریہ۔ واری صدقے اس کے صدق و عدل و استغنا پہ میں، وہ جو ہے صدیق و فاروق و غنی یعنی علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ثاقبہ لہجے میں ہے ساز مودت کا خمار، ثاقبہ لہجے میں ہے ساز مودت کا خمار، لفظ میرے مانگتے ہیں نغمگی یعنی علی۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے عباس ثاقب صاحب قبلہ نے بہترین اشعار اپنے بہترین لب و لہجے کے ساتھ پیش کیا۔ امید ہے کہ ناظرین کو یہ تمام اشعار پسند آئے ہوں گے، اور آپ تمام حضرات ان کے حق میں دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، اور یقینی طور پر ان کا اصل اجر مولا کے ہاں محفوظ ہے، مولا غدیر کے ہاں محفوظ ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق امیر المومنین ان کے زبان و بیان میں طاقت اور قوت عنایت کرے۔ حضرات، اب ہماری فہرست میں دو بزرگ شعراء کرام اور بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ ان سے روبرو ہوں گے اور ان کے بھی کلام سے محظوظ ہوں گے۔ یقینی طور پر جس شاعر کو ہم آواز دینے جا رہے ہیں، آپ کا جانا پہچانا اور مانوس ترین شاعر، جس کے کلام سے تمام اردو ادب دنیا میں نمائندگی قم کی ہوتی ہے اور اردو زبان کی نمائندگی ہوتی ہے، یقینی طور پر آپ ان سے آشنا ہوں گے، محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان جناب احمد شہریار صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور میں ان کے استقبال میں چند اشعار حاضر کر رہا ہوں کہ اول جواب پرسش نعمت غدیر ہے، اول جواب پرسش نعمت غدیر ہے، اے اہل عشق رمز شفاعت غدیر ہے، اول جواب پرسش نعمت غدیر ہے، اے اہل عشق رمز شفاعت غدیر ہے، جو مجرم علی کی ولایت کو طے کرے، جو مجرم علی کی سزاؤں کو طے کرے، جو مجرم علی کی
सजाओं को तय करे, दुनिया में सिर्फ एक अदालत गदीर है। जो मुजरिम अली की सजाओं को तय करे, दुनिया में सिर्फ एक अदालत गदीर है। और इश्क़ अली ने लेके तहारत का इम्तिहान, इश्क़ अली ने लेके तहारत का इम्तिहान, लिखी जो लौह दिल पे इबारत गदीर है। इश्क़ अली ने लेके तहारत का इम्तिहान, लिखी जो लौह दिल पे इबारत गदीर है। और ये शेर भी मुलादा फरमाएं कि मंजूर कब है मिन्नत अहले कलम हमें, मंजूर कब है मिन्नत अहले कलम हमें, सीना बसीना नक़्ल रवायत गदीर है। मंजूर कब है मिन्नत अहले कलम हमें, सीना बसीना नक़्ल रवायत गदीर है। मिसरे का रब्त लहजे कुरान से है शफ़ी, मिसरे का रब्त लहजे कुरान से है शफ़ी, तकमीले दीन हक़ की ज़मानत गदीर है, तकमीले दीन हक़ की ज़मानत गदीर है। ए अहले इश्क़ रमज़े शफ़ात गदीर है। आइए हज़रात, इन अशार के ज़ैल में मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब अहमद शहरियार साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम नाज़रीन को इस बाबरकत जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के जवार में बैठे हुए हैं, इसलिए 4 मिसरों से आगाज़ करना चाहता हूँ जो इसी मुनासिबत से है कि मदह से ख़त्म हो देरी न गुनाही आमीन, मदह से ख़त्म हो देरी न गुनाही आमीन, अश्क धोएं मेरे चेहरे की सियाही आमीन, हरम हज़रत मासूमा में हूँ महव दुआ, और मशहद से सदा आए इलाही आमीन। हरम हज़रत मासूमा में हूँ महव दुआ, और मशहद से सदा आए इलाही आमीन। और दो शेर और के अली कह के सूए हरम देखते हैं, अली कह के सूए हरम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। अली कह के सूए हरम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं, और वहीं देख लेते हैं मोहरे नबूवत, जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं। वहीं देख लेते हैं मोहरे नबूवत, जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं। और 4 शेर और के काबा अली के आने से आबाद हो गया, एक उम्र खाक उड़ती रही इस मकान में। काबा अली के आने से आबाद हो गया, एक उम्र खाक उड़ती रही इस मकान में। रतबुल लिसा हूँ मदह अली में कि शहरियार कुरान पढ़ रहा हूँ मैं उर्दू ज़बान में। रतबुल लिसा हूँ मदह अली में कि शहरियार कुरान पढ़ रहा हूँ मैं उर्दू ज़बान में। हमारे मोहतरम दोस्त शफ़ी हैदर रिजवी साहब ने यके बाद दीगरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इसी रदीफ़ में चंद शेर हैं कि दस्ते खुदा के वार यके बाद दीगरे, दस्ते खुदा के वार यके बाद दीगरे, गिरते थे नामदार यके बाद दीगरे, दस्ते खुदा के वार यके बाद दीगरे, गिरते थे नामदार यके बाद दीगरे। 2 पहलवान आए थे मौला के रूबरू, 2 पहलवान आए थे मौला के रूबरू, दोनों हुए शिकार यके बाद दीगरे। 2 पहलवान आए थे मौला के रूबरू, दोनों हुए शिकार यके बाद दीगरे। और आएंगे मेरे 12 इमाम और मैं उन्हें, आएंगे मेरे 12 इमाम और मैं उन्हें, देखूंगा बार बार यके बाद दीगरे। आएंगे मेरे 12 इमाम और मैं उन्हें, देखूंगा बार बार यके बाद दीगरे। और मौला की एक एक अदा पर 1000 बार, मौला की एक एक अदा पर 1000 बार, दोनों जहां निसार यके बाद दीगरे।
مولا کی ایک ایک ادا پر ہزار بار دونوں جہاں نثار، یکے بعد دیگرے اور مشکل کشا کا نام لیا اور ہٹ گئے رستے سے کوہسار، یکے بعد دیگرے مشکل کشا کا نام لیا اور ہٹ گئے رستے سے کوہسار، یکے بعد دیگرے اور مولا کے آستان پہ ہوتے ہیں سجدریز، مولا کے آستان پہ ہوتے ہیں سجدریز، سلطان و شہریار یکے بعد دیگرے، مولا کے آستان پہ ہوتے ہیں سجدریز، سلطان و شہریار یکے بعد دیگرے۔ اور ایک اور کلام ہے اس میں مطلع کے علاوہ باقی تمام اشعار جو ہیں وہ تضمین کے اشعار ہیں، غالب کی زمین میں ہے کہ نام علی لیا جو کبھی دل میں درد تھا، نام علی لیا جو کبھی دل میں درد تھا، پھر یوں ہوا کہ درد کا کوہسار گرد تھا، نام علی لیا جو کبھی دل میں درد تھا، پھر یوں ہوا کہ درد کا کوہسار گرد تھا، اور میں ورد کر رہا تھا صفات ابو تراب، میں ورد کر رہا تھا صفات ابو تراب، مجموعے خیال ابھی فرد فرد تھا، میں ورد کر رہا تھا صفات ابو تراب، مجموعے خیال ابھی فرد فرد تھا، اور مرحب کی روح سوچتی ہوگی بوقت مرگ، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، مرحب کی روح سوچتی ہوگی بوقت مرگ، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، اچھا ہوا کہ حیدر کرار آ گئے، اچھا ہوا کہ حیدر کرار آ گئے، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا، اچھا ہوا کہ حیدر کرار آ گئے، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا، اور جو کوئی بھی تھا حلقہ بگوش در علی، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، جو کوئی بھی تھا حلقہ بگوش در علی، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ اور ایک آخری کلام اگر اجازت ہو تو، کہ اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا، اور پھر سے دہرایا گیا واقعہ عام الفیل، پھر سے دہرایا گیا واقعہ عام الفیل، سر حارث پہ ابابیل نے پتھر پھینکا، پھر سے دہرایا گیا واقعہ عام الفیل، سر حارث پہ ابابیل نے پتھر پھینکا، اور آ گیا نام علی سے علی اصغر کا خیال، آ گیا نام علی سے علی اصغر کا خیال، آسمان نے میرے دامن میں گلے تر پھینکا، آ گیا نام علی سے علی اصغر کا خیال، آسمان نے میرے دامن میں گلے تر پھینکا، ورنہ کس سمت نکل جاتی زمیں کی کشتی، ورنہ کس سمت نکل جاتی زمیں کی کشتی، وہ تو خالق نے تیرے نام کا لنگر پھینکا، ورنہ کس سمت نکل جاتی زمیں کی کشتی، وہ تو خالق نے تیرے نام کا لنگر پھینکا، اور سب کو معلوم ہے دامان فلک میں ایک دن آپ نے ڈوبتے سورج کو اٹھا کر پھینکا، سب کو معلوم ہے دامان فلک میں ایک دن آپ نے ڈوبتے سورج کو اٹھا کر پھینکا، اور وقت ظالم ہے مگر ناد علی کے صدقے، وقت ظالم ہے مگر ناد علی کے صدقے، میرے قدموں میں فقط میرا مقدر پھینکا، اور وقت ظالم ہے مگر ناد علی کے صدقے، میرے قدموں میں فقط میرا مقدر پھینکا، اور خلد جاتے ہوئے دوزخ نظر آیا تھا مجھے، خلد جاتے ہوئے دوزخ نظر آیا تھا مجھے، میں نے بھی نامہ اعمال اٹھا کر پھینکا، خلد جاتے ہوئے دوزخ نظر آیا تھا مجھے، میں نے بھی نامہ اعمال اٹھا کر پھینکا، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا۔ بہت بہت شکریہ۔ وقال استاد محترم جناب احتشام عباس ہاشم جونپوری صاحب کے مدحیہ غزل آپ نے پیش کی، اور بہت ہی عمدہ کلام قادر الکلامی آپ نے بھی سماعت کی ہوگی۔ دوست محترم
استاد الشورا جناب احمد شہریار صاحب سے آپ روبرو تھے اور ان کا کلام سماعت کر رہے تھے۔ خداوند عالم ایسی حسین اور عظیم شخصیت کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ حضرات، اب ہماری فہرست میں مقطع محفل جناب علامہ ہاشم جونپوری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور میں قبل اس کے کہ ان کو زحمت سخن دوں چند اشعار ان کے استقبال میں حاضر کر رہا ہوں۔ جہاں میں شہرت دل عشق بو تراب سے ہے، جہاں میں شہرت دل عشق بو تراب سے ہے، یہ سنگلاخ زمین نامور گلاب سے ہے۔ جہاں میں شہرت دل عشق بو تراب سے ہے، یہ سنگلاخ زمین نامور گلاب سے ہے۔ میں آیتوں کے تناظر میں شعر کہتا ہوں، میں آیتوں کے تناظر میں شعر کہتا ہوں، غذائے مدح علی میں نمک حساب سے ہے، غذائے مدح علی میں نمک حساب۔ میں آیتوں کے تناظر میں شعر کہتا ہوں، غذائے مدح علی میں نمک حساب سے ہے۔ بجز امام خلافت کے دعوے داروں کا، بجز امام خلافت کے دعوے داروں کا، سوال ہی سے تعلق نہ کچھ جواب سے ہے، سوال ہی سے تعلق نہ کچھ جواب سے ہے۔ سو میں نجف میں بھی کرتا ہوں یاد کرب و بلا، ملاحظہ کیجئے گا، سو میں نجف میں بھی کرتا ہوں یاد کرب و بلا، میرا سکون جو وابستہ اضطراب سے ہے۔ سو میں نجف میں بھی کرتا ہوں یاد کرب و بلا، میرا سکون جو وابستہ اضطراب سے ہے، میرا سکون جو وابستہ اضطراب سے ہے۔ عدو شاہ تبرے سے بچ نہیں سکتا، عدو شاہ تبرے سے بچ نہیں سکتا، نہاں شکار کہاں دیدہ عقاب سے ہے، نہاں شکار کہاں دیدہ عقاب سے ہے۔ کتاب میں نے لکھی اور علی کے نام لکھی، کتاب میں نے لکھی اور علی کے نام لکھی، خلش کچھ اہل قلم کو اس انتساب سے ہے، خلش کچھ اہل قلم کو اس انتساب سے ہے۔ انہی اشعار کے سائے میں استقبال کے طور پہ جو میں نے اشعار حاضر کیے ہیں، میں مقطع محفل حجت الاسلام عالی جناب مولانا احتشام عباس ہاشم جونپوری صاحب قبلہ و کعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے استادانہ کلام سے اس محفل کو منور فرمائیں۔ حجت الاسلام عالی جناب مولانا احتشام عباس ہاشم جونپوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بڑی شگفتہ اور پرمسرت محفل ہے، اور یہ پورا مہینہ سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے آج کی متبرک تاریخ یعنی 13 رجب المرجب، روز میلاد باسعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دن اور یہ عید تمام شیعیان حیدر کرار کو، تمام مسلمانوں کو، حتیٰ تمام انسانوں کو مبارک ہو، اس لیے کہ تینوں اعتبار سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت پوری انسانیت کے لیے مبارک اور مسعود ہے۔ میں اس وقت چند شعر جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شان میں، کہ یہ حق ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم حرم حضرت معصومہ میں بیٹھے ہیں، سامعین کی نظر کچھ شعر کیے جانے چاہیے، لہذا میں نے انتخاب کیا ہے۔ ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد پھر چند شعر امیر المومنین کی شان میں۔
بجا ہے ناز کرے یہ گدائے معصومہ، بجا ہے ناز کرے یہ گدائے معصومہ، کہ جو بھی ہے وہ ہے فیض عطائے معصومہ۔ زمین قم کی تجلی حرم کی زینت و زین، زمین قم کی تجلی حرم کی زینت و زین، فضائے رحمت حق ہے فضائے معصومہ۔ گدا ہیں آپ کے در کے مراجع اعظم، گدا ہیں آپ کے در کے مراجع اعظم، عطائے علم ہے فیض عطائے معصومہ۔ ہے شہر قم کی فضیلت جناب کے دم سے، ہے شہر قم کی فضیلت جناب کے دم سے، حرم حرم ہے فضیلت سرائے معصومہ۔ ہے انقلاب کا سرچشمہ انقلاب کی روح، ہے انقلاب کا سرچشمہ انقلاب کی روح، خمینیوں کا ہے مسکن سرائے معصومہ۔ زہ وقار تشیع زہ وقار بشر، زہ وقار تشیع زہ وقار بشر، کرے ہے ناز اسی پر خدائے معصومہ۔ ہم اپنی خوبی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں، ہم اپنی خوبی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں، سروں پر سایہ فگن ہے ہمائے معصومہ۔ ہم اپنی خوبی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں، سروں پر سایہ فگن ہے ہمائے معصومہ۔ اور چند شعر ملا فرمائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، کہ شعر آپ حضرات کے شاید سنے ہوئے ہوں، لیکن بہرحال ناظرین گرامی کے لیے، میں ہوں مست مئے ولائے علی، میں ہوں مست مئے ولائے علی، بو ترابی ہوں خاک پائے علی، میں ہوں مست مئے ولائے علی، بو ترابی ہوں خاک پائے علی، اڑ رہا ہوں فضائے جنت میں، اڑ رہا ہوں فضائے جنت میں، ذہن و دل میں ہے وہ ہوائے علی، اڑ رہا ہوں فضائے جنت میں، ذہن و دل میں ہے وہ ہوائے علی۔ حسن کردار کے نمونے ہیں، حسن کردار کے نمونے ہیں، حل عطا ہو کہ انمائے علی، حسن کردار کے نمونے ہیں، حل عطا ہو کہ انمائے علی، زندگی پر ہے اختیار تمام، مار دے گر خدا جلائے علی، زندگی پر ہے اختیار تمام، مار دے گر خدا جلائے علی۔ اور میں گنہگار تھا خدا کا بہت، میں گنہگار تھا خدا کا بہت، اس نے بخشا مگر برائے علی، میں گنہگار تھا خدا کا بہت، اس نے بخشا مگر برائے علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد محترم، یقینی طور پر آپ ان سے واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ حسن جونپوری صاحب قبلہ صرف نہ یہ کہ شاعر ہیں بلکہ بہترین معروف خطیب اور مشہور اہل قلم بھی ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جب ہم کوئی نشست ادبی یا نشست شعری رکھتے ہیں، جب بھی ہم کوئی ادبی نشست اور شعری نشست رکھتے ہیں، اس میں ہماری دعوت کو قبول فرما کر
اپنی شفقتوں سے نوازتے ہیں۔ خداوند عالم ایسے بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں استاد محترم جناب ہاشم جون پوری صاحب قبلہ کے، جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور اپنے بہترین اشعار سے اس محفل کو منور کیا۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ سے خدا حافظی کریں اور آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مناسبتوں کے حوالے سے بھی ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں معصومہ قم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ المعصومہ، اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔